محبت میں بھی وراثت جاری ہوتی ہے. ہاں، اس کو لوگ بھول جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یعنی ماں باپ کی طرف سے جو ہمیں وراثت ملتی ہے نا، صرف جائیداد اور مال و دولت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے محبت میں بھی وراثت جاری ہوتی ہے؟ نہیں تو اس بیان کو ایک بار ضرور سنیں. آج قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 پہلے پارے میں ہے. اس کی کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 83 کا ایک جز، ایک حصہ ہم نے سنا ہے. اب ہم نے والدین کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں پچھلے بیانات میں کافی ڈسکس کیا ہے. آج ہم پرٹیکولرلی یتیم کے بارے میں جانیں گے. یتیم کے بارے میں کچھ مسکنسیپشنز بھی ہیں، وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے. اور یتیم کہتے کس کو ہیں، اور پھر یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ کتنی بڑی نیکی ہے. یاد رہے کہ وہ نابالغ بچہ جس کا والد وفات پا جائے اسے یتیم کہتے ہیں. اور اتنا غریب شخص کے کچھ بھی مال نہ رکھتا ہو، کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس، اس کو مسکین کہتے ہیں. آیت کریمہ میں حکم کیا دیا گیا کہ سب سے پہلے ماں باپ کا حق ہے، لہٰذا ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو. پھر ان کے واسطے سے جتنوں کے ساتھ رشتہ بھی قائم ہوا ہے. ماں باپ کی وجہ سے رشتہ کیسے قائم ہوتا ہے؟ بھائی سے، بہن سے، چچا سے، تایا سے، ماموں سے، خالہ سے، ان سب کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے. اور آخر میں فرمایا یتیم اور مسکین خواہ تمہارے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، ان سب کے ساتھ نیکی اور بھلائی سے پیش آنا ہے. یا میں ایک اور بڑی خوبصورت بات آپ کو بتاؤں کہ وراثت جو ہے نا، یہ پیسوں کی تو ہوتی ہے، مال کی ہوتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت کمال کی بات ارشاد فرمائی، ان الود یتوارث. فرمایا محبت میں بھی وراثت جاری ہوتی ہے. ہاں، اس کو لوگ بھول جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یعنی ماں باپ کی طرف سے جو ہمیں وراثت ملتی ہے نا، صرف جائیداد اور مال و دولت کی صورت میں نہیں ملتی، بلکہ وہ محبت جو ماں باپ کے دل میں ہوتی ہے اس کی بھی وراثت جاری ہوتی ہے. ہر وہ شخص جس کے لیے ہمارے ماں باپ کے دل میں محبت تھی، ماں باپ کی عزت، احترام اور خلوص، ماں باپ ان کے لیے خلوص کے جذبات رکھتے تھے، عزت رکھتے تھے، اس میں بھی وراثت جاری ہوتی ہے. ہم پر بھی لازم ہے کہ اس محبت، عزت اور خلوص کے جذبات کو کنٹینیو کریں، ماں باپ کے رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں. یہاں ہوتا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ماں باپ کا انتقال ہوا، اب والد صاحب اپنی بہن کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک رکھتے تھے. مگر والد کے انتقال کے بعد اب بیٹا کہتا ہے وہ میرے رشتہ دار تو نہیں ہے نا، خالہ میری، اب میری مطلب پھوپھی میری کیا ہے، تو چچا میرے کیا ہیں، وہ ابو کے رشتہ دار تھے. بالکل اسی طرح والد صاحب کچھ غریبوں کی مدد بھی کرتے تھے، یا والد صاحب کے بہت اچھے کچھ دوست تھے. اب جیسے ہی والد کا انتقال ہوا ان سب سے رابطہ ختم. اسی طرح والدہ کا جب انتقال ہوا تو خالہ سے رابطہ ختم، ماموں سے رابطہ ختم، ننیال والوں سے لوگ رابطہ ختم کر دیتے ہیں. اسی طرح والدہ کی کچھ سہیلیاں ہوتی ہیں، یا والدہ کی کچھ ایسی عورتیں آتی تھی کہ ماں جن کی مدد کرتی تھی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی ماں باپ دنیا سے جاتے ہیں بچے کہتے ہیں ہمارا ان سے کیا تعلق ہے. وہ اچھا ان کو بڑا فیل ہوتا ہے کہ ہمارا بھائی تو کیا گیا، اب سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا، ہماری بہن تو کیا گئی، اب سارا معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، اب یہ حدیث کا جز یاد رکھیے کہ محبت میں بھی وراثت جاری ہوتی ہے. اچھی اولاد وہ ہے کہ جو ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، بلکہ وہ جہاں جہاں نیکی کر رہے تھے اس نیکی کو بھی جاری رکھے. اس سے فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کی روح راضی ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں نے ہمارے دوستوں کا اب بھی خیال رکھا، ہمارے رشتہ داروں کا اب بھی خیال رکھا ہے. اور دوسرا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جن کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی بچہ اپنے چچا کے ساتھ، تایا کے ساتھ، اپنے ددیال والوں کے ساتھ، ماں کے جانے کے بعد ننیال والوں کے ساتھ، یا ماں باپ جہاں نیکی کرتے تھے اس نیکی کو کنٹینیو کرتا ہے، تو وہ سارے لوگ اس مرحوم کو دعا دیتے ہیں کہ دیکھو کیا بیٹا کی تربیت کر کے گئے، کہ بیٹا اپنے باپ کی اس نیکی کو جاری رکھے ہوئے، اپنی ماں کی اس نیکی کو جاری رکھے ہوئے. اور علماء نے حقوق والدین میں بھی اس کو لکھا
کہ ماں باپ کا یہ حق ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. تو قرآن کی اس آیت میں ہمیں کیا سمجھایا گیا کہ ہمیں رشتہ دار والدین کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنا ہے، مگر رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. دوستو آپ نے بیان کو سنا، اپنا رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اس بیان کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کیجیے گا. اور ہاں، مزید اس طرح کے ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.